بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ يَصِحُّ اطلاق الموجود والواجب والقدیم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع. ما سبق میں ایک بات علامہ تفتازانی نے یہ بیان کی تھی کہ اگر جسم اور جوہر سے علی سبیل البدلیت یہ معنی مراد لیں کہ قائم بالذات ہے، کسی محل کا محتاج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ذات باری تعالیٰ پر اس لفظ کے اطلاق پر کوئی استحالہ بظاہر نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے. اسی پر یہ اعتراض ہے کہ اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے کہ اگر نصوص قرآن و حدیث میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے کسی لفظ کے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوگا، تو پھر واجب کا بھی لفظ ویسے ہی ہے، قدیم کا بھی لفظ اسی طرح سے ہے، اس کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث نہیں ہے، پھر بھی اللہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ فَإِنْ قِيلَ اگر یہاں یہ شبہ پیش کیا جائے فَكَيْفَ يَصِحُّ اطلاق الموجود والواجب والقدیم، موجود، واجب، قدیم اور اس جیسے دوسرے الفاظ، پروردگار، خدا بولتے رہتے ہیں، خدا فارسی کا لفظ ہے، اور اس جیسے دوسرے الفاظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیوں کر صحیح ہے جس کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث کا ورود نہیں ہوا ہے؟ اگر وہی ضابطہ ہے تو اس کا بھی اطلاق نہیں ہونا چاہیے. قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے بالاجماع، ان الفاظ کے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے سلسلے میں علماء اسلام نے اجماع کر لیا ہے. علماء کے اس اجماع کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ پر ان الفاظ کا اطلاق صحیح ہے. قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے بالاجماع، اجماع کی وجہ سے ان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے. وہو من ادلۃ الشرع، اور اجماع بھی شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اب تک میں نے شرع سے نصوص قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا ہے، یعنی شرعی دلیلوں میں سے کسی بھی دلیل میں اس لفظ کا اطلاق اگر آیا ہے تو ذات باری تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہوگا، ہے نا. ما سبق میں چونکہ یہی مناسبت تھی اس لیے میں نے وہ ترجمہ کیا. قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ اس کی دلیل اجماع ہے، اور اجماع بھی شرع کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، لہذا ان الفاظ کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوگا. ایک جواب تو یہ ہے، یہی جواب راجح ہے. وقد یقال، اور کبھی اس کا دوسرا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے ان اللہ تعالی والواجب والقدیم الفاظ مترادفہ. پھر یہ وہی بحث لے کے آئے جو اس سے پہلے آ چکی ہے نا. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، یہاں بہت مختصر کریں گے کہ اللہ عز وجل، یعنی یہ لفظ اس میں جلالت کا، اسی طریقے سے لفظ واجب اور اسی طریقے سے لفظ قدیم، یہ سب کے سب مترادف الفاظ ہیں. والموجودہ لازم للواجب،
اور موجود کا لفظ واجب کے لیے لازم ہے، کیونکہ جو واجب الوجود ہوگا، جس کا وجود واجب ہوگا، وہ بہرحال موجود ہوگا۔ واجب الوجود بھی ہو اور موجود ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو واجب الوجود کو موجود ہونا یہ لازم ہے، تو موجود یہ واجب کا لازمی معنی ہے۔ والموجود لازم للواجب ہے، اور موجود یہ واجب کو لازم ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ اس میں جلالت واجب قدیم الفاظ مترادفہ ہیں، موجود کا لفظ جو ہے یہ واجب کو لازم ہے۔ اب اعتراض کے جواب کی جانب یہ جا رہے ہیں، وَإِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِ اسْمٍ بِلُغَةٍ، اور جب شریعت میں اور جب کسی زبان کے کسی لفظ کا اطلاق، کسی زبان کے کسی لفظ کسی اسم کا اطلاق شریعت کے اعتبار سے وارد ہو، شرع میں وارد ہو، یعنی کوئی ایک لفظ ہے، اس لفظ کا اطلاق شریعت کی جانب سے ذات باری تعالیٰ پر وارد ہے، تو اس لفظ کے ہم معنی جمیع الفاظ کے اطلاق کی اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے اس لفظ کے لازم معنی پر جو لفظ دلالت کرے، اس لفظ کے بھی اطلاق کی اجازت ہوگی۔ اور جب کسی زبان کے کسی لفظ کے اطلاق کے سلسلے میں، اطلاق کے بارے میں شریعت کا ورود ہوا ہو، فَهُوَ إِذْنٌ بِإِطْلَاقِ مَا يُرَادِفُهُ مِنْ تِلْكَ اللُّغَةِ، تو یہ اسی زبان کے مرادف لفظ کے اطلاق کی اجازت ہے، یعنی اسی زبان کا ہم معنی اگر کوئی لفظ ہے تو اس لفظ کو ذات باری تعالیٰ پر بول سکتے ہیں۔ او من لغت اخرى، یا کسی دوسری زبان کے ہم معنی لفظ، کوئی کسی دوسری زبان کا ہم معنی لفظ ہو اور اس کا مرادف ہو، جو جس کا ورود ہوا ہے جس لفظ کا، تو اس کے بھی بولنے کی اجازت ہوگی۔ وما یلازم معنی، اور اسی طریقے سے جو اس کے معنی کو، جو لفظ وارد ہوا ہے، جو لفظ اس کے وارد ہونے والے لفظ کے معنی کو لازم ہو، جیسے موجود، تو اس کے بھی اطلاق کی اجازت ہوگی۔ اس بنیاد پر چونکہ واجب اس میں جلالت کا اطلاق ہوا ہے نا، اور واجب اور قدیم اسی کا ہم معنی ہے، مرادف ہے، اور جب ان میں ترادف ہے تو اس میں جلالت کا ورود ہو گیا، تو واجب کا بھی اطلاق صحیح ہوگا، قدیم کا اطلاق بھی صحیح ہوگا۔ اور موجود یہ واجب کو لازم ہے، اس لیے موجود کے اطلاق کی بھی اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے خدا کا لفظ ہے، اس کے بھی اطلاق کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس جواب پر علامہ تفتازانی کو نظر ہے، یہ کہتے ہیں وفیہ نظر، اور اس میں کلام ہے، واقعی اس میں کلام ہے، اتنا عموم نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں کچھ قیدیں ہونی چاہیے کہ اس الفاظ میں کسی طرح سے نقص و عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے اللہ کے لیے عالم کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا ورود بھی ہوا ہے، اس کا مرادف لفظ ہے عاقل، لیکن عاقل کا لفظ اللہ کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں قید کا معنی پایا جاتا ہے جو شایان شان باری نہیں ہے۔ آگے اس کا معنی ہی قید ہے، لغوی معنی قید ہی ہے عقل کا۔ میں بتایا ہوں اس سے پہلے کے درس میں جہاں عقل کا لفظ آیا ہے، عقل کا اصلی معنی قید ہی ہے نا، اس کو سمجھنے کے معنی پر، فہم کے معنی پر جو اطلاق کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذہن میں جو چیز آتی ہے وہاں مقید ہو جاتی ہے، اس مناسبت سے اسے عقل کہا جاتا ہے۔ اس درس میں نہیں تھا کیا؟ جب تھا تب کیا پریشانی ہے؟ ولا مصور، اور اللہ
صورت اور شکل والا نہیں ہے، مثل صورت انسانی و فرس، جیسے انسان اور گھوڑے کی صورت ہوتی ہے۔ مشابہت سے بچنے کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کچھ الفاظ ان کے ایسے بھی ہیں جن کو تو قطعاً نہیں بول سکتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو بولا جا سکتا ہے لیکن تشابہ ہونے کی بنیاد پر ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اور وہ مصور نہیں ہے، یعنی شکل و صورت والا نہیں ہے، جیسے انسان کی صورت ہوتی ہے، گھوڑے کی شکل ہوتی ہے وغیرہ۔ کیوں؟ لأن تلک من خواص الاجسام، کیونکہ صورت والا ہونا یہ اجسام کے خواص سے ہے۔ جو جسم ہے اس کے لیے شکل و صورت ہے۔ اب اگر اللہ کو بھی شکل و صورت والا مانا جائے تو اس کے لیے جسم ہونا لازم آئے گا، اور وہ اس سے منزہ ہے۔ لأن تلک من خواص الاجسام، اس لیے کہ شکل و صورت والا ہونا یہ اجسام کے خواص سے ہے۔ تحصل لها بواسطة الکمیات والکیفیات، اجسام کو شکل و صورت کمیات و کیفیات کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کہ کمیات یعنی طول عرض ان کے اعتبار سے، کیفیات یعنی اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کے سیدھے ہونے کے اعتبار سے، اس کے ٹیڑھے ہونے کے اعتبار سے کیسا ہے اس کے اعتبار سے۔ وہ احاطۃ الحدود والنہایات، اور چند حدوں اور چند نہایتوں کے احاطہ کی وجہ سے۔ مثلا یہ ڈیکس ہے نا، یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، تو چند حدود اور چند نہایتوں کے احاطہ کی بنیاد پر شکل اور صورت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، اس لیے وہ شکل و صورت والا نہیں ہے۔ ولا محدود، اور اللہ عز و جل کی ذات کسی حد اور نہایت والی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اس میں بھی کمیات متصلہ ہی کا معنی پایا جاتا ہے کہ جب حد اور نہایت ہوگی تو ایسی صورت میں اس کے لیے شکل حاصل ہوگی، اور جب شکل ہوگی تو پھر جسم کا معنی پایا جائے گا۔ اس لیے اور خود حد و نہایت جو ہے نا، کمیات متصلہ جو ہے یہ خود آراز کے قبیل سے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل محدود نہیں ہے۔ ابھی ہم پوری تفصیل کم کی اور کمیات متصلہ کی نیچے کریں گے۔ ولا معدود، اور اللہ عز و جل ذی عدد والا اور کثرت والا نہیں ہے کہ اس میں تعداد پائی جائے، اس میں کثرت پائی جائے، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی لیسا محلا للکمیات المتصلہ، اللہ عز و جل کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے، اللہ عز و جل کمیات منفصلہ کا محل نہیں ہے۔ کم کی بحث ہدایت الحکمت میں آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے کہ جو بالذات قابل تقسیم ہو اسے کم کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، کم میں متصل اور کم میں منفصل۔ کم میں متصل کہتے ہیں کہ اس عرض کو کہ اگر اس کی تقسیم کی جائے تو اس میں کوئی حد مشترک بنے، بس ایک ہی آدمی کو معلوم ہے اس میں کوئی حد مشترک بنے، مثلا خط ہے، یہ چیز ہے نا، سامنے یہ ڈیکس ہے نا، اگر اس کی تقسیم کریں گے بیچ میں سے، ہے نا، تو اس کا تعلق اس سے بھی برابر ہوگا، ادھر سے بھی برابر کا تعلق ہوگا، یہ بیچ والا حصہ دونوں میں مشترک ہوگا، ہے نا، اسی کو کم میں متصل کہتے ہیں۔ اور کم میں منفصل کہ اگر عرض کی تقسیم کی جائے اور اس میں کوئی حد مشترک نہ بنے، یعنی جو دونوں کے درمیان مشترک ہے ایسی حد نہ نکل سکے، تو اس کو کم میں منفصل کہتے ہیں۔ جیسے اعداد ہیں کہ ان کو 5
10 को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो 5-5 होगा, कोई हिस्सा दूसरे की जानिब मुश्तरक होगा, 5 इधर 5 उधर, कोई ऐसा जुज नहीं बनना है जो दोनों में मुश्तरक हो। और फिर कम मुत्तसिल की 2 किस्में हैं, तारुज़ात, गैर तारुज़ात, यानी अज्जा अगर वजूद में मुज्तमा है तो उनको तारुज़ात कहते हैं, और अगर जैसे जिस्म है, और अगर अज्जा मुज्तमा फिल वजूद नहीं है तो उन्हें गैर तारुज़ात कहा जाता है, जैसे ज़माना है। सिर्फ मैंने इस्तिलाहात की तारीफ की है, तफसील आपके जिम्मा। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल मादूद नहीं है, यानी अदद और कसरत वाला नहीं है, यानी वो कमियात मुत्तसिला यानी मिक़दार, तूल, अर्ज़, अगर उसकी तक़सीम की जाए तो उसके लिए कोई हद मुश्तरक निकले, उसका महल नहीं है, क्योंकि कमियात मुत्तसिला ये अर्ज़ है। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल कमियात का महल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसका महल हवादिस होना लाजिम आएगा, और जो महल हवादिस हो वो हादिस होता है। पूरी तफसील के साथ हम ये बहस समझा चुके हैं। इसी तरीके से वो कमियात मुनफसिला का महल नहीं है, जैसे आदाद है, क्योंकि और मुनफसिला की तारीफ हम कर चुके हैं कि जिसमें कोई हद मुश्तरक ना बने, जैसे कि आदाद। इसमें भी अगर अल्लाह इनका महल होगा तो अर्ज का महल होना लाजिम आएगा, महल हवादिस होना लाजिम आएगा, और जो महल हवादिस वो खुद हादिस होता है, लिहाजा अल्लाह क्या है, मादूद नहीं है। वला मुतबाइज़िन वला मुतजज़्ज़िन, और वो मुतबाइज़ भी नहीं है, मुतजज़्ज़ी भी नहीं है, हिस्सों वाला नहीं है और अज्जा वाला नहीं है। ऐसी अबाज़िन व अज्जाइन, यानी वो हिस्सों वाला और अज्जा वाला नहीं है। वला मुतरक्कबिन, और वो मुरक्कब भी नहीं है, अज्जा से मुरक्कब भी नहीं है। मिनहा, क्यों कि मुतबाइज़ भी नहीं है, मुतजज़्ज़ी भी नहीं है, मुतरक्किब भी नहीं है। लिमा फी कुल्लिन मिन ज़ालिका मिनल एहतियाज अल मुनाफी लिल वजूब, क्योंकि इन सब में एहतियाज का माना पाया जाता है। जो हिस्से वाला होगा, जो जुज वाला होगा, वो दूसरे अज्जा का मुताज होगा। जो मुरक्कब होगा वो अज्जाए तरकीबिया दूसरे में जो जिन अज्जा से मुरक्कब है उन अज्जा की जानिब मुताज होगा, और मुताज होना ये वजूब के खिलाफ है। लिहाजा ज़ाते बारी ताला इन चीजों से मुनज़्ज़ा है, पाक है? बस एतबारी फर्क है। ये नीचे बहस आ रही है ना, दोनों में तरादुफ का भी एतबार है, उसी का एतबार नीचे ये कर रहे हैं। लिमा फी कुल्लिन मिन ज़ालिका, इसलिए कि लिमा फी कुल्ले ज़ालिका, इसलिए कि इनमें से हर एक में एहतियाज का माना पाया जाता है जो वजूब के मुनाफी है। लिहाजा अल्लाह इन चीजों से मुनज़्ज़ा है। अब इसके बाद इन अल्फाज में फर्क क्या है जो ये पूछ रहा है, उसी को यहाँ से ये बयान कर रहे हैं। बात पूरी हो जाने देनी चाहिए, है ना। फमा लहू अज्जाउन, तो जिस चीज के लिए अज्जा हूँ, जिस चीज के लिए अज्जा हूँ, युसम्मा बेएतिबारे ताल्लुफ़िही मिनहा मुतरक्किबन, तो उसे उन अज्जा से मुअल्लफ होने के एतबार से, मुरक्कब होने के एतबार से, उन अज्जा से तालीफ होने की बुनियाद पर मुरक्कब का नाम दिया जाता है। यानी अगर अज्जा है और अज्जा से किसी चीज की तरकीब है, जैसे इसमें कई जुज हैं लेकिन ये उन अज्जा से मुरक्कब है, उन अज्जा से इसकी तालीफ है, तो इसको मुरक्कब बोलेंगे। तो जिसके लिए अज्जा हूँ तो उन अज्जा से तालीफ के एतबार से उसको मुरक्कब कहा जाता है। वह बे एतबार इन्हिलाल ही अलैहा, और उस शय के उन अज्जा की जानिब मुनहल होने के एतबार से। कुतुबी में तस्दीकात में बिल्कुल पहले सबक में इन्हिलाल का माना पढ़े, इन्हिलाल तज़िया का माना पढ़े हैं। कुतुबी तस्दीकात पहला सफा तहलील है ना, कि अलग अलग हो जाए,
اب اس بحث کو ہم نہیں سمجھائیں گے، ایک صفحے میں وہ بے اعتبار انحلال ہی علیہ، اور اس کے اجزاء کی جانب تحلیل کے اعتبار سے کہ ہر اجزاء ہر جز الگ الگ ہو جائے، متبعضاً و متجزیاً، تو اگر اجزاء کے الگ الگ ہونے کا اعتبار کیا جائے تو اسی کو متبعض اور متجزی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی دونوں ایک ہو گئے، ہے نا؟ تو فرق دونوں میں صرف اعتباری ہے، ورنہ دونوں میں ترادف کا قول ہے۔ اب ایک اعتراض یہاں یہ ہوگا جو صحیح اعتراض ہے کہ اگر یہ دونوں ایک طرح سے ہیں تو ایک کی نفی کر دیتے، دونوں کی نفی کیوں کیا، ہے نا؟ اس کا جواب آنے والے صفحے میں، ہے نا، صفحہ نمبر 60 پہ آئے گا۔ وہ بے اعتبار انحلال ہی علیہ متبعضاً و متجزیاً، اور اس کے تحلیل کے اعتبار سے کہ ان اجزاء کی طرف وہ کھل جائے، ہر جز الگ الگ ہو جائے، اس کو متبعض اور متجزی کہا جاتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کیونکہ یہ احتیاج کی جانب لے جانے والے ہیں اور یہ واجب کے خلاف ہے، منافی ہے۔ ولا متناہن، اور اللہ عز و جل متناہی نہیں ہے، لأن ذلك من صفات المقادیر، کیونکہ متناہی ہونا مقدار کی صفات سے ہے جو کمیات متصلہ سے ہے، اور کمیات متصلہ یہ آراز کے قبیل سے ہیں، والاعداد، اور متناہی ہونا یہ عدد کے قبیل سے ہے، اور اعداد بھی کمیات منفصلہ کے قبیل سے ہے جو عرض ہے، لہذا اللہ عز و جل متناہی نہیں ہے۔ رہا یہ کہ اس کی ایک بحث یہ ہے کہ اعداد کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ غیر متناہی ہیں، تو اس کے غیر متناہی ہونے کا معنی میں ما سبق میں بتا چکا ہوں، لا تقف عند حد، اعلیٰ نہیں عند حد، ولا یوصف بالماہیت، اور اللہ عز و جل کی ذات ماہیت سے موصوف نہیں ہے، کیونکہ ماہیت یہ ما ہوا کا مخفف ہے۔ ماہیت کا ایک بیان الگ پڑھ چکے ہیں آپ، یہاں دوسری حیثیت ہے۔ ماہیت یہ سے ما ہوا، جس کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے اسی کو ماہیت کہتے ہیں، اور ما ہوا کے ذریعے سے سوال جنس کے بارے میں ہوتا ہے، اور جو جنس ہوتی ہے وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، اور ترکیب یہ ذات باری تعالیٰ کے خلاف ہے، لہذا وہ اس کے ہم جنس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے ماہیت کا ہم جنس ہونا، مماثل ہونا، اور اللہ کے مماثل اور مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، ولا یوصف بالماہیت، اور وہ ماہیت سے موصوف نہیں ہے۔ ماہیت کا معنی ہے کہ ماہیت سے مراد ہے اشیاء کا ہم جنس ہونا، یعنی اللہ عز و جل کے ہم جنس کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر کئی جنس، کئی چیزیں ایک جنس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا حیوان یہ جنس ہے، اس کی کئی نوعیں ہیں، تو اس کی ایک نوع کو دوسری نوع سے ممتاز کرنے کے لیے فصل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا انسان ایک نوع ہے حیوان کے تحت، تو اب انسان کی اگر تعریف آپ کریں گے تو یہ جنس و فصل سے مرکب ہوگا کہ حیوان ناطق، ہے نا، فصل مقوم کی ضرورت پڑے گی، تو جنس اور فصل سے اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ ترکیب سے پاک ہے۔ مجانست للاشیاء، اور ماہیت سے مراد اشیاء کا ہم جنس ہونا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے جنس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لأن معنی قولنا، اس لیے کہ ہمارے قول ما ہوا کا معنی من ای جنس ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کس جنس سے ہے۔ اب اگر اللہ عز و جل کے مجانس کوئی اور چیزیں بھی ہوں، اس جنس میں دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں، ایسی جنس سے اللہ عز و جل ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو ممتاز کرنے کے لیے دوسری انواع سے کسی فصل کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ ایک جنس کی انواع کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے فصل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا۔ والمجانست، اور ہم جنس ہونا،
توجب التمایز عن المتجانسات، شرکا سے امتیاز کو واجب کرتا ہے، بے فصول مقومت، ایسے فصول سے جو اس کی ذاتیات میں سے ہوں، ایسی فصل سے ممتاز کرنے کو واجب کرتا ہے جو اس کی ذاتیات سے ہوں۔ مثلا انسان یہ اس میں حیوان کے تحت داخل ہے، اور حیوان کی جنس میں فرس بھی ہے، قلب بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو انسان کو ممتاز کرنے کے لیے اس کے شرکا سے ایک فصل مقوم کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے ہی اگر اللہ عز و جل کے لیے بھی مجانس ہوں تو اس کی نوعوں سے اسے ممتاز کرنے کے لیے فصل مقوم کی ضرورت پڑے گی، تو اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ فیلزم الترکیب، تو اب ترکیب لازم آئے گی اور یہ باطل ہے۔ ولا بالکیفیت، اور اللہ عز و جل کیفیت سے بھی موصوف نہیں ہے۔ کیفیت مثلا رنگ ہے نا، کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، معاذ اللہ، یہ سب نہیں ہو سکتا، یہ آراز، یہ سب عرض ہے۔ اور تام ہے، رائحہ ہے، حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، ابوست ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو اجسام کی صفات سے ہیں اور ان کا قیام اجسام کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی تمام کیفیات سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو مزاج کے توابع میں سے ہیں، جیسے کہ مزاج کی بنیاد، پانی کا مزاج کیا ہے، پہاڑ کا مزاج کیا ہے نا، الگ الگ جو ہوتا ہے، اور مزاج اور ترکیب کے توابع سے جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ ولا يتمكن في مكان، اور اللہ عز و جل کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔ لأن التمكن عبارت عن نفوذ بعد في آخر متوہم او متحقق، یہ دونوں تفصیل ہم ماسبق میں پڑھا چکے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک مکان فراغ موہوم کو کہا جاتا ہے، اور فلاسفہ کے نزدیک جو عام طور پہ ان کے ہاں تعریف کی جاتی ہے، ماسبق میں جو تعریف میں نے بتائی ہے اور کتاب میں موجود ہے، کہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم ماہوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو، اس کو مکان کہتے ہیں۔ تو ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، تمکن سے کیا مراد ہے؟ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا۔ بود کسے کہتے ہیں؟ ماسبق میں ہم اسے بھی بتا چکے ہیں، طول عرض اور امتداد کو بود کہتے ہیں، کیونکہ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، خواہ وہ بود متوہم ہو، فراغ موہوم ہو، یا وہ متحقق ہو، جیسا کہ فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم ماہوی کا سطح ظاہر سے مماس ہو، یسمونہ مکان، جس کو یہ لوگ مکان کا نام دیتے ہیں۔ یعنی متکلمین فراغ موہوم کو مکان کا نام دیتے ہیں، اور فلاسفہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم ماہوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو، اس کو مکان کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ بود وہمی ہے متکلمین کے نزدیک، اور فلاسفہ کے نزدیک یہ بود عرضی ہے، متحقق ہے۔ والبود عبارت، اور بود نام ہے اس امتداد کا جو جسم کے ساتھ قائم ہو، یعنی جو بود نام ہے اس امتداد کا جو جسم کے ساتھ قائم ہو، اور یا قائم بے نفسی ہی ہو، عند القائلین بوجود الخلا، ان لوگوں کے نزدیک جو خلا کے وجود کے قائل ہیں۔ تو جو لوگ خلا کے وجود کے قائل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بود بغیر جسم کے بھی پایا جا سکتا ہے۔ ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، وہ دوسرا بود جو ہے وہ جسم بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا بود جو ہے وہ قائم بنفسی بھی ہوگا، یعنی خلا بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ خلا کا وجود ہے، ورنہ عام طور پہ فلاسفہ وغیرہ خلا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں،
بلکہ ان کے یہاں سب ملا ہی ملا ہے، اگرچہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ خالی ہے لیکن یہ ہواؤں سے پورا ہے۔ والبود عبارت عن امتداد قائم بالجسم، اور بود نام ہے اس امتداد کا جو جسم کے ساتھ قائم ہو یا قائم بنفسه ہی ہو۔ ان لوگوں کے نزدیک جو کیا نام ہے خلا کے وجود کے قائل ہیں، تو جب بود امتداد کا نام ہے، خواہ وہ جسم کے ساتھ قائم ہو یا قائم بنفسه ہی ہو، تو اگر اللہ عز و جل کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کسی مکان میں متمکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے امتداد کا ہونا لازم آئے گا، بود کا ہونا لازم آئے گا، مقدار کا ہونا لازم آئے گا، اور اللہ بود، امتداد، مقدار ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ واللہ تعالی منزہ عن الامتداد والمقدار، اور اللہ عز و جل بود، امتداد اور مقدار ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی مکان میں مکین ہے، متمکن ہے۔ کیوں امتداد اور مقدار سے وہ پاک ہے؟ لاستلزامہ التجزی، کیونکہ اگر اس کے لیے امتداد ہو، بود ہو یا اس کے لیے مقدار ہو تو وہ تجزی کو اور تقسیم کو مستلزم ہوگا، اور تقسیم ہوگی اجزاء تو اجزاء پائے جائیں گے، اجزاء پائے جائیں گے تو احتیاج کا معنی پایا جائے گا، اور احتیاج ہی وجوب کے منافی ہے۔ اب ایک اعتراض، فإن قیل، اگر یہاں اعتراض کیا جائے الجوہر الفرد متحیز ولا بود فیہ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ بود نام ہے امتداد کا، اور تمکن کہتے ہیں اس ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا۔ تو جب تمکن ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا یہ اس کا معنی ہوتا ہے، تو جوہر فرد یہ الجوہر الفرد متحیز، جوہر فرد یہ متحیز اور متمکن ہے، ولا بود فیہ، حالانکہ اس میں کوئی بود نہیں ہے، اور جب اس میں کوئی بود نہیں ہے تو اس کا متحیز اور متمکن ہونا بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ متحیز اور متمکن ہونا یہ اسی صورت میں صحیح ہوتا جب اس میں بود ہوتا، کیونکہ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، اور جب جوہر فرد میں بود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تمکن بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے تحیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔